بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات کے مسافر، از نسیم حجازی، کیسٹ نمبر 10۔ اس کے پیچھے کوئی اور ڈیوڑی کے اندر داخل نہ ہو، اس لیے اس کی آمد کے بعد دروازہ بند کر دینا چاہیے۔ میرا ایک ساتھی تمہاری اعانت اور رہنمائی کے لیے مہمان خانے کے اندر موجود ہوگا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا مہمان خانے میں داخل ہوا اور 1 منٹ بعد وہ 2 آدمیوں کے ساتھ سکونت مکان کا رخ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمیر انتہائی پریشانی کی حالت میں عاتقہ کا انتظار کر رہا تھا۔ عام حالات میں اسے اب تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن اب شام ہو چکی تھی اور اس کی آمد کے کوئی آثار نہ تھے۔ مکان کے درمیانی کمرے میں چراغ جلانے کے بعد وہ کبھی باہر نکل کر برآمدے صحن میں ٹہلنا شروع کر دیتا اور کبھی کمرے کے اندر کرسی پر بیٹھ جاتا۔ بالآخر اسے مکان سے باہر گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا۔ عاتقہ ڈیوڑی سے نمودار ہوتے ہی گھوڑے سے کود پڑی اور بھاگ کر واپس کمرے میں آ گیا۔ عاتقہ برآمدے کے سامنے ایک ثانیے کے لیے رکی، پھر جھجکتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اس نے عمیر کو دیکھتے ہی سوال کیا، چچی جان کہاں ہیں؟ عمیر کو اس کا چہرہ دیکھ کر پہلی بار گھر کے اندر اپنی برتری کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، خالدہ نے کسی سوار کو گاؤں کی طرف آتے دیکھا تھا اور وہ دونوں تمہارا پتہ لگانے گئی تھی۔ اگر تم سیدھی گھر آتی تو کہیں راستے میں مل جاتی۔ میرا خیال ہے تم منصور کے گھر رک گئی تھی۔ عاتقہ کا چہرہ اچانک اسے چمٹما اٹھا۔ اس نے کہا، میں اس امید پر وہاں گئی تھی کہ شاید حامد بن زورہ کے قاتلوں کو اس کے نواسے پر رحم آ گیا ہو۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عمیر نے سراسیمگی کی حالت میں کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، کیا حامد بن زورہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ عاتقہ نے کہا، اگر تم اس وقت آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکو تو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ منصور کہاں ہے؟ اور یاد رکھو، تمہیں غلط بیانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم مجھے مطمئن نہ کر سکے تو کل تک یہ سوال گاؤں کے ہر بچے اور بوڑھے کی زبان پر ہوگا۔ عمیر نے کہا، تمہیں سعید نے بتایا کہ اس کے والد قتل ہو چکے ہیں؟ ہاں۔ تم اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے سکتے ہو کہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سعید زندہ ہے اور تمہاری دسترس سے بہت دور جا چکا ہے۔ سر دست اسے معلوم نہیں کہ اس کے باپ کا قاتل کون ہے۔ انہوں نے رات کے وقت اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے، لیکن غرناطہ کے اندر اور باہر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اگر وہ سعید کو قاتلوں کے متعلق بتا دیتے تو زخمی ہونے کے باوجود ان سے انتقام لینے میں ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہ کرتا، لیکن اس کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ حامد بن زورہ کے بعد قوم کو اس کے بیٹے کی ضرورت ہے۔ وہ اسے غرناطہ واپس لانے کے لیے مناسب حالات کا انتظار کریں گے اور پھر یہ سوچنا تمہارا کام ہوگا قوم کے غداروں کی گردنوں اور محبان وطن کی تلواروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ عمیر کا چہرہ درد ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر پتھرائی نگاہوں سے عاتقہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، عاتقہ، مجھے معلوم نہیں کہ حامد بن زورہ کب اور کہاں قتل ہوئے ہیں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ منصور کو کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے جعفر کی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم واپس آ جاؤ گی تو اسے بحفاظت سے پہنچا دیا جائے گا، اور میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ تمہیں بہت سی باتوں کا علم نہیں، لیکن میں بہت کچھ جانتی ہوں، اس لیے اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ کل تک یہ گھر راکھ کمبار بن جائے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم منصور کو واپس لانے میں ایک لمحہ تاخیر نہ کرو۔ میں منصور کا دشمن نہیں ہوں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں تلاش کرنا خاندان کی عزت کا مسئلہ تھا۔ خدا کے لیے بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے میرے سوال کا جواب دو۔ تم نے حامد بن زورہ کے قتل کی افواہ اڑانے اور مجھ پر بلا وجہ الزام تراشی کی ضرورت محسوس کیوں کی؟ عاتقہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے دل ملا کر کہا، عمیر، مجھے اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے، تم میرے چچا کے بیٹے ہو۔ تم بھیڑیوں کی جس ٹولی میں شامل ہو چکے ہو ان کا رہنما میرے والدین کا قاتل ہے۔ اس کا اصلی نام طلحہ نہیں بلکہ عتبہ ہے۔ میں جس قدر اپنے والدین کے قاتل کو جانتی ہوں اسی قدر حامد بن زورہ کے قاتلوں کے متعلق بھی جانتی ہوں۔ اس لیے تمہیں سعید کو تلاش کرنے یا منصور کو اذیت دینے کے بجائے اب اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ عمیر کی حالت اس زخم خوردہ درندے کی سی تھی جو اپنے شکاری پر آخری حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ اس نے کہا، عاتقہ، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زبان پر لانا خطرناک ہوتا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تمہاری ہر بات برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم گاؤں کے دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اسی قسم کی بے احتیاطی کا مظاہرہ کر چکی ہو تو تم صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ مول لے چکی ہو۔ عاتقہ نے کہا، میں اس امید پر گھر آئی ہوں کہ تم منصور کو گھر پہنچا دینے کا وعدہ پورا کرو گے، اب مجھے گاؤں کے لوگوں کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تم یہ وعدہ کرتی ہو تو اس کے بعد تم مجھے دشمن کی حیثیت سے نہیں دیکھو گی؟ میں صرف یہ وعدہ کر سکتی ہوں کہ کسی سے تمہارا ذکر نہیں کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ میرے والدین کا قاتل کہاں ہے۔ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ تمہارے والدین کا قاتل کون تھا۔
ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے تمہیں معلوم نہ ہو، لیکن اب میں بتا چکی ہوں، وہ یہاں نہیں ہے۔ اگر میرے خاندان کی غیرت مچ چکی ہے تو میں زمین کے آخری کونے تک اسے تلاش کروں گی۔ تمہیں معلوم ہے کہ انسان اپنا ایک جرم چھپانے کے لیے کئی اور جرم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم حامد منظورہ کا قتل چھپانے کے لیے سعید کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اب تم اس کا بال بیتا نہیں کر سکتے۔ عمیر نے کہا، فرض کرو کہ جن لوگوں پر تم نے حامد منظورہ کے قاتل ہونے کا الزام لگایا ہے ان میں سے بعض یہاں موجود ہیں اور تمہاری باتیں سن چکے ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ عاتقہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب وہ جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن عمیر نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ہی دائیں بائیں دونوں کمروں کے دروازے کھلے اور دو آدمی بھاگتے ہوئے آگے بڑھے۔ غدار، کمینے! عاتقہ دوسرے ہاتھ سے اپنا خنجر نکالتے ہوئے چلائی، لیکن ایک آدمی نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور دوسرے نے ایک بھاری چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ عاتقہ تڑپی، چیخی، چلائی، لیکن جلدی ان کی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ عمیر نے اس کو فرش پر گرا کر اس کے منہ میں رومال ٹھونس دیا اور کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اوپر باندھ دیا۔ تو اس کے ساتھیوں نے جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے۔ 5 منٹ بعد عمیر عاتقہ کو اٹھا کر کمرے سے نکلا تو اس کے ساتھی گھوڑے لیے برآمدے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ایک گھوڑے پر عاتقہ کو ڈال کر اس کے پیچھے سوار ہو گیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، اب ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے۔ فی الحال ہم اس لڑکی کو علیحدہ گھوڑے پر سوار نہیں کر سکتے، لیکن کچھ دور آگے جا کر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کا گھوڑا بھی ساتھ لے چلو۔ عمیر، عمیر! سلمہ نے بالائی منزل کے دریچے سے آواز دی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں عاتقہ کا پتہ لگانے جا رہا ہوں، لیکن میں نے ابھی اس کی آواز سنی تھی۔ آپ کو وہم ہوا ہے، میں اوپر کا دروازہ کھولنے کے لیے نوکر کو بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر عمیر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں سے باہر نکل چکے تھے اور لوگ رات کی تاریکی میں آس پاس کے گھروں سے نکل کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کون تھے، اس وقت کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی رفتار اتنی تیز تھی کسی کو ان کا راستہ روکنے یا کچھ کہنے کا موقع نہ ملا۔ گاؤں سے ایک کوس دور جا کر وہ ایک تنگ پہاڑی راستے پر سفر کر رہے تھے۔ عاتقہ پر غصے کے بجائے بے بسی کا احساس غالب آ رہا تھا اور وہ عمیر سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر سوچ رہی تھی۔ اچانک عمیر نے گھوڑا روکا، اتر کر کہا، مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے، لیکن یہ ایک مجبوری تھی۔ اب اگر تم نے عقل سے کام لیا تو باقی راستہ آرام سے سفر کر سکو گی۔ اس وقت شاید تمہیں میری ہر بات بری لگے گی، لیکن کل شاید تم یہ محسوس کرو کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ تو اس نے عاتقہ کے پاؤں کی رسی کاٹ دی اور ایک سوار کے ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی لگام دیتے ہوئے اس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا اور خود خالی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ عاتقہ کو علیحدہ گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے جسمانی تکلیف کے علاوہ ذہنی اور روحانی خوف سے بھی کسی حد تک نجات مل چکی تھی، تاہم اس کے ہاتھ ابھی تک جکڑے ہوئے تھے، منہ پر بھی کپڑا بندھا ہوا تھا۔ عبید اللہ کے گھر میں 2 دن تک سلمان کو منصور کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی اور بدریہ کی طرف سے بھی کوئی پیغام نہ آیا۔ اس نے 2 مرتبہ ابو الحسن کو عبد المنان کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ابھی اپنے سرائے میں نہیں تھا۔ اسے صرف یہ اطمینان تھا کہ سعید کا بخار ٹوٹ چکا ہے اور اس کی حالت بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ سلمان کا بیشتر وقت اس کی تیمارداری میں صرف ہوتا، لیکن جس قدر وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا اسی قدر اس کا ضمیر کھوکے لگاتا کہ کھوکھلے الفاظ اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے۔ منصور کے متعلق وہ بار بار یہی کہا کرتا تھا کہ اس کی تلاش جاری ہے، ممکن ہے کہ وہ اب تک گھر پہنچ چکا ہو اور ہمیں آج یا کل گاؤں سے اطلاع مل جائے، لیکن وہ عاتقہ کے غیر متوقع فیصلے کے بارے میں کچھ کہنے کا حوصلہ نہ کر سکا اور گفتگو کے دوران سعید کو یہی تاثر دینے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ بدریہ کے گھر ہر طرح محفوظ ہے۔ سعید منصور اور عاتقہ کے متعلق کوئی بے چینی ظاہر کرنے کے بجائے خاموشی سے سلمان کی باتیں سنتا اور کسی گہری سوچ میں کھو جاتا۔ وہ بے حد نحیف و لاغر ہو چکا تھا اور طبیب جو صبح شام اسے دیکھنے کے لیے آتا تھا اس کی تیمارداروں کو سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کر چکا تھا کہ اسے غرناطہ کے متعلق کوئی تشویشناک خبر نہ سنائی جائے۔ چنانچہ جب وہ عبید اللہ اس کے بیٹے یا کسی نوکر سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ اس کی تسلی کے لیے اہل غرناطہ کے جوش و خروش اور قبائل کی طرف سے حوصلہ افزا پیغامات کی خبریں سنایا کرتے تھے۔ تیسری رات سلمان سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو الحسن طبیب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، ابا جان آپ کو بلاتے ہیں۔ سلمان اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو ابو الحسن نے دبی زبان سے کہا، آپ اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ سلمان جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں عبید اللہ کے بجائے ولید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سلمان نے اسے مسافہ کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے، میں تو سخت پریشان تھا۔
مجھے عبد المنان اور جمیل سے توقع نہ تھی کہ وہ اس قدر غفلت کا ثبوت دیں گے۔ ولید نے جواب دیا، آپ کے ساتھی آپ کے احساسات سے غافل نہیں، انہیں معلوم ہے کہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے غرناطہ پہنچتے ہی انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ تمہیں یہاں آنے میں کوئی خطرہ تو نہیں تھا؟ نہیں، غداروں کو معلوم ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ سعید کے بھانجے کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ ہاں، مجھے سب باتیں معلوم ہیں، میں عاتقہ کے متعلق بھی سن چکا ہوں۔ میں آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے سعید کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن ابا جان نے فی الحال مجھے اس کے پاس جانے سے روک دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر وہ کئی سوالات کرے گا، لیکن سر دست اس کی حالت ایسی نہیں کہ اسے باہر کے حالات بتائے جائے۔ سلمان نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ اسے بارہا جھوٹی تسلیاں دے چکا ہوں، اور اب یہ حالت ہے کہ مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی ندامت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں میں نے 3 دن ضائع کر دی ہیں، اب مجھے اتنا بھی معلوم نہ ہو سکا کہ قاتل منصور کو کہاں لے گئے۔ میں ایک ایسے آدمی کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں جس سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی پیغام ضرور آئے گا اور غرناطہ میں آپ کے ساتھی مجھے فوراً اطلاع دیں گے۔ لیکن مایوس ہو کر میں نے اپنے میزبان کے بیٹے کو عبد المنان کی تلاش میں بھیجا تھا، مگر وہ بھی سرائے میں نہیں تھا۔ اب میں الگ صبح بذات خود منصور کی تلاش شروع کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، اور مجھے اس مہم میں صرف ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی۔ ہم آپ کو 1000 آدمی دے سکتے ہیں، لیکن ان کی اولین ذمہ داری آپ کی حفاظت ہوگی۔ آپ میری بات پر برہم نہ ہوں۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھی منصور کے متعلق کم فکر مند نہیں ہے۔ اگر آپ کو فوراً کوئی اطلاع نہیں دی گئی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ غرناطہ میں آپ کے دوست آپ کو خطرے میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ کون سی اطلاع؟ فرید نے جیب سے کاغذ کے 2 پرچے نکال کر سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں پیغام تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ملے تھے، میں بدریہ کا خط پہچانتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجیے۔ سلمان نے یہ بعد دیگرے دونوں رکے پڑھے ہیں۔ ذہاب کی زبان کھل رہی ہے۔ اس کا بھائی یونس بھی اتبا کا ملازم ہے۔ ویگا میں رندا کی طرف جانے والی سڑک پر وسیع باغ کے اندر ایک مکان ہے جس پر جنگ کے آخری ایام میں میرے والد کا قاتل قابض ہو گیا تھا۔ آس پاس کسی اور باغ کی 4 دیواری اتنی اونچی نہیں۔ وہ منصور کو وہاں لے گئے ہیں۔ آپ غرناطہ میں اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ سب سے پہلے یونس کو تلاش کریں۔ ذہاب کو یقین ہے کہ اس کا پتہ لگانے کے لیے ویگا ضرور آئے گا، اور آپ کے ساتھ اس سے بہت کچھ معلوم کر سکیں گے۔ سلمان نے جلدی سے دوسرا رکا کھولا۔ اس کا مضمون یہ تھا، نہ کبوتر اڑا چکی تھی کہ جعفر واپس آ گیا، اور اس نے یہ اطلاع دی کہ عمیر گزشتہ رات عاتقہ کو بھی پکڑ کر لے جا چکا ہے۔ موجودہ حالات میں وہ غرناطہ نہیں جا سکتا۔ قیاس یہی ہے کہ عاتقہ بھی منصور کے پاس پہنچ چکی ہوگی، لیکن میں التجا کرتی ہوں کہ آپ یہ معاملہ ان لوگوں پر چھوڑ دیں جو ویگا کے حالات سے واقف ہیں۔ سلمان نے انتہائی اضطراب کی حالت میں ولید کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو فوراً اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ انہیں تلاش کرنا اہل غرناطہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو کوئی خطرہ مول لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سلمان نے پوچھا، یہ خط کس آدمی کو ملے تھے؟ 3 آدمی کو، ولید نے جواب دیا۔ میں آج یہ قبائل کے 30 سرکردہ آدمیوں کو لے کر آیا ہوں، اور کئی اور سرداروں سے ملنے کے لیے اکابر کے ایک وفد کے ساتھ واپس جانا چاہتا تھا، لیکن 3 آدمی کا حکم تھا کہ میں آپ سے مل کر جاؤں۔ وہ آپ کو تسلی دینا چاہتے تھے کہ ہم منصور اور عاتقہ کے حال سے غافل نہیں ہیں۔ سلمان نے کچھ سوچ کر کہا، انہوں نے اتبا کی قیام گاہ سے ذہاب کے بھائی کا پتہ لگایا ہے۔ ہاں، لیکن وہاں صرف 1-2 نوکر تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یونس وہاں نہیں آیا۔ تم مجھے اتبا کا مکان دکھا سکتے ہو؟ نہیں، آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر ذہاب کا بھائی یہاں آیا تو اسے واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ سلمان نے کہا، ولید، یہ حالات میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ جب میں سعید کو دیکھ کر اسے ادھر ادھر کی باتوں سے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ عاتقہ اور منصور کی خاطر ایک اجتماعی ذمہ داری سے منہ پھیر لیں، لیکن ان کی طرح میں بھی ایک فرد ہوں۔ اگر میں اپنی جان کی قربانی دے کر حامد بن زورہ کے نواسے کی جان اور ایک مجاہد کی بیٹی کی عزت بچا سکوں تو میرے لیے سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ترکوں کا امیر البحر کے پاس کوئی وقت بھیجنا چاہتے ہیں تو میرے بغیر بھی جا سکتا ہے۔ میں اس وقت کے رہنما کو تعارف خط دے سکتا ہوں اور اسے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ انہیں کون سی تاریخ کو کس جگہ ہمارے جہاز کا انتظار کرنا چاہیے۔ ولید نے کہا، قید خانے کی تبدیلی سے قیدیوں کے علام و مصائب میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آج عاتقہ اور منصور غداروں قید میں ہیں۔ اگر کل آپ انہیں ویگا سے نکال کر غرناطہ لے آئیں اور چند دن یا چند ہفتے بعد غرناطہ پر دشمن قبضہ ہو جائے
तो इससे आपको क्या इत्मीनान हासिल होगा? मंसूर जैसे लाखों बच्चे और आतिका जैसी लाखों बेटियां मकबूजा इलाकों में दुश्मन की वहशियाना मुजालिम को सामना कर रही हैं। सलमान ने कहा, काश मेरी लाखों जानें जाया होती और मैं हर मंसूर और आतिका के लिए एक जान दे सकता। वलीद कुछ देर आपदीदा होकर उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने कहा, देखिए, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप जल्द अज जल्द यहाँ से रवाना हो जाएं, लेकिन आपको 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जो आदमी आपको यहाँ रोकने पर मुसिर है वो इस वक्त गन्नाता में किसी जगह कबाइल के काबिल से मशवरे कर रहा है। हो सकता है कि आज कल में कोई फैसला हो जाए और कल तक वो आपको ये बता सके कि आप कब जा सकते हैं। आपको यकीन है कि जो सरदार आपके साथ आए हैं उन्हें गद्दारों की तरफ से कोई खतरा नहीं? नहीं, जब तक हुकूमत को ये मालूम नहीं हो जाता कि हम क्या करना चाहते हैं वो कोई छेड़छाड़ पसंद नहीं करेगी। और हमारी कोशिश ये है कि उसे आखिरी वक्त तक हमारे अज़ाइम का इल्म न हो। कबायली सरदारों को वरगलाने के लिए हुकूमत के जासूस भी सरगर्म अमल हैं, इसलिए सिर्फ इंतहाई काबिल एतमाद आदमी को बताया जाता है कि हम किस वक्त कोई कार्रवाई शुरू करेंगे। आपको भी इल्म है? हाँ, हम तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हमारे रहनुमाओं का यह फैसला है कि मतार का जंग की मुद्दत के इख्तिताम तक इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए और सिर्फ 1 या 2 दिन पहले पूरे उनलुस में जंग शुरू कर दी जाए। आपको इत्मीनान है कि गन्नाता के अंदर आपके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन आपको किसी तैयारी का मौका देंगे और हुकूमत की कोशिशों से शहर के अंदर जिन फसादात की इब्तिदा हो चुकी है वो चंद दिनों तक एक मुस्तकिल खाना जंगी की सूरत नहीं इख्तियार करेंगे? वलीद ने कुछ सोच कर जवाब दिया, हमें सबसे बड़ा खतरा यही है और हम आवाम को इस खतरे से खबरदार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताहम मैं आपको इस सवाल का तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सकता कि हमारी कोशिशें किस हद तक कामयाब होंगी। अगर हमने अचानक गन्नाता में खाना जंगी खतरा महसूस किया तो आवाम की तवज्जो असल महाज पर मबसूल करने के लिए हमें फौरन मैदान में आना पड़ेगा। लेकिन हमारी कोशिश भी इसी सूरत में नतीजा खैर साबित हो सकती है कि पहल कबाइल की तरफ से हो और इसके साथ ही हमारी बैरूनी मददगार अगर फिलहाल किसी बड़े पैमाने पर साहिल इलाकों पर हमला न कर सकें तो कम से कम वो हमें इतनी मदद देते रहें कि हम लोगों के हौसले बुलंद रख सकें, और यही वो मसला है जो आपकी आनत के तलबगार है। सलमान ने कहा, लेकिन आपको मालूम है कि मैं अमीरुल बहर की तरफ से कोई इख्तियार लेकर यहाँ नहीं आया। मेरा मकसद हामिद बिन जोरा को यहाँ पहुँचाना था। अब मैं उन्हें आपके हालात से आगाह कर सकता हूँ। हो सकता है कि मेरी इल्तिजाएं उन्हें किसी इक़दाम पर आमादा कर सकें, लेकिन मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। अगर आपके जहाज साहिल के किसी इलाके पर गोलीबारी कर दें तो भी इसके असरात बहुत दूरस होंगे। हमारे रहनुमाओं का ख्याल है कुदरत ने आपको बिला वजह यहाँ नहीं भेजा, और आपको मालूम है सैलाब में बहते हुए इंसान के लिए तिनकों का सहारा भी गनीमत होता है। हमारे साथियों का ख्याल है कि जब कबाइल के सरकर्दा रहनुमा यहाँ जमा हो जाएंगे तो आपको उनके सामने तकरीर करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद आप हमारे एक वक्त के साथ रवाना हो जाएंगे। चंद आदमी जिनसे हम आपकी मुलाकात जरूरी समझते हैं अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको 2 दिन से ज्यादा यहाँ रोकने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सईद के मुतालिक अब्बाजान को इत्मीनान है कि वो चंद दिन तक चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। इसके बाद हम कोई मौजूद वक्त देखकर उसे अलबेसीन की जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़ा कर सकेंगे जहाँ उसके वालिद ने आखिरी तकरीर की थी। मुझे यकीन है कि जब अहले गन्नाता बाप की शहादत के वाकयात उसके बेटे की जबान से सुनेंगे तो गद्दारी महसूस करेंगे कि उनका यौम हिसाब शुरू हो चुका है। सलमान ने कहा, वलीद, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तीसरा आदमी कौन है, लेकिन मैं उसे देखना चाहता हूँ। उससे चंद बातें करना बहुत जरूरी है। आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि वो खानदान बनु सिराज से ताल्लुक रखता है। उसकी वालदा सुल्तान की वालदा की खालाजाद बहन और अलहमरा के नाजिम की बेटी है। जंग के आखिरी अय्याम में उसे 5000 सवारों की कमान मिल चुकी थी, लेकिन मूसा बिन अबी गस्सान की शहादत के बाद चंडीगढ़ सरकर्दा अफसरों की तरह वो भी फौज से अलहदा हो गया था। बज़ाहिर उसका फौजी और सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसकी अहमियत कम नहीं हुई। सन्नाटा में बहुत कम आदमी ऐसे हैं जिन्हें उसकी खुफिया सरगर्मियों का इल्म है। मैं भी सिर्फ इतना जानता था कि बासर आदमी की बदौलत फौज के साथ हमारे रहनुमाओं का राब्ता कायम है, लेकिन गन्नाता से हामिद बिन जोरा की रवानगी से कुछ देर पहले मुझे ये मालूम न था कि बासर आदमी हमारे साथ जा रहा है। उसका नाम यूसुफ है। तबीब अबू नसर अबुल हसन के साथ कमरे में दाखिल हुआ। वो दोनों ताजीम के लिए खड़े हो गए। उसने वलीद से मुखातिब होकर कहा, बेटा, आज सईद की हालत बहुत बेहतर है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब मुझे यहाँ बार बार आने की जरूरत पेश नहीं आएगी।
ولید نے کہا ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر جانے کے بجائے یہیں سے باہر نکل جاؤں، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے اور میرے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ ابو الحسن نے کہا میں آپ کے لیے بگی تیار کروا دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں یہاں سے پیدل جاؤں گا۔ انہوں نے باہر نکل کر مکان کے دروازے سے ولید کو خدا حافظ کہا اور تھوڑی دیر بعد سلمان، عبید اللہ اور اس کا بیٹا مکان کی چھت پر جا کر طبیب کو رخصت کر رہے تھے۔ ابو نصر اور اس کے پڑوسی کے مکانات کی کچھ آدھا چھتوں کے درمیان کوئی 1.5 گز اونچی دیوار تھی جسے ایک جگہ سے توڑ کر عام درست کا راستہ بنایا گیا تھا۔ سلمان پہلی دفعہ اسے رخصت کرنے کے لیے اوپر آیا تھا اور ابو نصر اسے کہہ رہا تھا اگر کبھی آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ بلا جھجک اس راستے سے میرے گھر پہنچ سکتے ہیں۔ انکشاف۔ اگلی صبح سلمان سعید کی مزاج پرسی کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے بستر پر لیٹنے کے بجائے کرسی پر بیٹھا ابو الحسن سے باتیں کر رہا تھا۔ سلمان کو دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس کو سہارا دے کر بستر پر لٹاتے ہوئے بولا ابھی آپ کا آرام کی ضرورت ہے۔ سعید نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا رات کو ابو نصر یہ کہہ گئے تھے کہ تم بہت جلد چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے اور آج میں نے پہلی بار کسی سہارے کے بغیر کمرے کے اندر ٹہلنے کی کوشش کی ہے۔ ابو الحسن نے مجھے زبردستی پکڑ کرسی پر بٹھا دیا تھا ورنہ میں شاید تمہارے کمرے میں پہنچ جاتا۔ انشاءاللہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن ابھی چلنے پھرنے کے معاملے میں تمہیں طبیب کی ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اچانک عبد المنان ایک نوکر کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوا اور پھر جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ سلمان نے اٹھ کر باہر نکلتے ہوئے کہا میں ابھی آتا ہوں، اور پھر وہ عبد المنان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ میں نے ولید کو تاکید کی تھی کہ صبح ہوتے ہی تمہیں عثمان کو میرے پاس بھیج دے، تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ مکان کتنی دور ہے؟ ابھی تک جہاں کی تلاش میں کوئی آیا ہے یا نہیں؟ عبد المنان نے کہا آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے بہت اہم خبر لایا ہوں۔ ایک سوار الگ صبح عتبہ کے مکان پر پہنچا تھا اور اس وقت وہ ہماری حراست میں ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ زہاق کا بھائی ہے۔ تم نے عتبہ کے دوسرے نوکروں کو بھی گرفتار کر لیا ہے؟ نہیں، انہیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر وہ زندہ ہیں اور تم عتبہ کے گھر سے ایک آدمی کو پکڑ لائے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بات عتبہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی اور تمہاری کارگزاری کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، وہ اور زیادہ محتاط ہو جائے اور ہمارے لیے منصور کو اس کی قید سے نکالنا یا عاتقہ کا سراغ لگانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بذات خود وہاں جانا چاہتا تھا۔ عبد المنان نے اطمینان سے جواب دیا عتبہ کے مکان پر صرف 2 نوکر تھے اور انہیں زہاق کے بھائی کی گرفتاری کا کوئی علم نہیں۔ جب آپ تمام واقعات سنیں گے تو آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ زہاق کا بھائی جس کا نام یونس ہے پچھلے پہر وہاں پہنچا تھا۔ عتبہ کے نوکر اندر سو رہے تھے، بیرونی دروازہ بند تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر پہلے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر پوری قوت سے ہاتھ مارنے اور دھکے دینے کے بعد آوازیں دینے لگا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اپنے ایک اور ساتھی کو ہدایت کی کہ وہ فوراً آس پاس رہنے والے رضاکاروں کو خبر کر دے اور خود عثمان کے ساتھ گلی میں پہنچ گیا اور یونس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا دیکھو بھائی، شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں، تمہارے ساتھی طلوع آفتاب سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔ اگر دروازہ کھلوانا ضروری ہے تو یہ لڑکا دیوار پھاند کر اندر جا سکتا ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ عثمان اس کے کندھوں پر کھڑا ہو کر دیوار پر چڑھ گیا اور اندر کود کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ اس نے جلدی سے اندر جا کر اتنے زور سے نوکروں کے کوٹھری کے دروازے کو دھکے دیے کہ چیخ سے چلاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد نووارث کا پہلا سوال زہاق کے متعلق تھا۔ انہوں نے جواب دیا تمہارا بھائی آقا کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر اور ان کی گفتگو سننے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کوتوال کو کوئی پیغام دیتے ہی واپس چلا آئے گا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے کھسک آئے اور چند منٹ بعد جب وہ گلی کے ایک موڑ کے قریب پہنچا تو اسے اس وقت کسی خطرے کا احساس ہوا جب 4 رضاکاروں کے نیزے بیک وقت اسے سینے، پیٹھ اور پسلیوں کو چھو رہے تھے۔ ایک نوجوان اس کی گردن میں کمن ڈال چکا تھا اور عثمان نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اور اب وہ ہماری قید میں ہے۔ سلمان نے جلدی سے اٹھ کر کہا چلیے۔ کہاں؟ میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ فی الحال وہاں نہیں جا سکتے۔ میرا مقصد آپ کو اطمینان دلانا تھا کہ ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں ہیں۔ مجھے ولید نے بتایا تھا کہ آپ بہت مضطرب ہیں، اس لیے مجھے صبح ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، لیکن اس نے یہ تاکید بھی کی تھی کہ آپ کو کم از کم 2 دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ آپ کو یوسف کے متعلق بتا چکا ہے کہ آپ کو اس کی ذہانت اور فرشناسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں تمام واقعات لکھ کر بھیج دیے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ فارغ ہوتے ہی اس مسئلے پر توجہ دیں گے۔
فی الحال وہ مصروف ہیں. اگر آپ اس مسئلے کے بارے میں کوئی ہدایت دینا چاہیں تو میں پوری تندہی سے اس پر عمل کروں گا. آپ کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم زہاق کے بھائی کو تعاون پر آمادہ کریں؟ اور مجھے بات مشکل معلوم نہیں ہوتی کہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے وہ اتبا و عمیر جیسے آدمیوں کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے. سلمان نے پوچھا آپ اسے بتا چکے ہیں کہ زہاق ہماری قید میں ہے؟ ہاں، اور میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو تمہارے بھائی کی جان بچ سکتی ہے. عام حالات میں شاید اسے فوراً میری بات پہ یقین نہ آتا، لیکن جب عثمان نے زہاق کے قد و قامت، خد و خال اور لباس کی تفصیلات سنانے کے بعد اس کے گھوڑے تک کا حلیہ بیان کر دیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ چلا اٹھا خدا کے لیے مجھے زہاق کے پاس لے چلو، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ زندہ ہے. اس کے بعد میں ہر بات میں آپ کا ساتھ دوں گا. میں نے جواب دیا زہاق یہاں نہیں ہے. ہمیں اندیشہ تھا کہ اتبا اور اس کے ساتھی اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اس کو قتل کر دیں گے، اس لیے ہم نے اسے کسی ایسی جگہ پہنچا دیا ہے جہاں ان جرائم پیشہ لوگوں کی رسائی نہ ہو سکے. اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو ہم تمہیں اور تمہارے بوڑھے باپ کو بھی ان کے انتقام سے بچانے کی ذمہ داری دیتے ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ تم اسے دوبارہ دیکھ سکو. وہ کچھ دیر سوچتا رہا تو اس نے سوال کیا آپ کس بات میں میرا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا بے وقوف، تم سب کچھ جانتے ہو. تم فرڈینڈ کے جاسوس کے ملازم ہو جس نے ویگا میں کم سن لڑکے اور ایک معزز خاتون کو قید کر رکھا ہے. تمہارے بھائی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اور اس کی سمجھ میں بات آ چکی ہے کہ ان دو قیدیوں کے ایک ایک بال کے عوض سینکڑوں آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے. فرڈینڈ کے جاسوسوں کو کچھ صلح یا ارغن میں پناہ مل سکتی ہے، لیکن تم جیسے لوگوں کے لیے ان لوگ کا کوئی گوشہ محفوظ نہیں ہوگا. اس نے کہا خدا کی قسم، جب وہ اس لڑکے کو پکڑ کر لائے تھے اس وقت میرا بھائی ان کے ساتھ نہیں تھا اور ایک جوان لڑکی کو بھی وہاں لانے میں اس کا ہاتھ نہیں تھا. اسے ایک اجنبی اور اتبا کے 3 نوکر پکڑ لائے تھے. لڑکے اور لڑکی کو بلائی منزل کے علیحدہ علیحدہ کمروں میں رکھا گیا تھا اور وہ اجنبی جسے ہم اتبا کا دوست سمجھتے تھے اسے ایک دن مہمان خانے کے کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا اور اگلے روز بیڑیاں ڈال کر ایک تہخانے میں بند کر دیا گیا تھا. میری بہن نے جو ان کے گھر میں کام کرتی ہے اس کی وجہ یہ بتاتی تھی کہ اتبا صبح ہوتے ہی سینٹا پہ چلا گیا تھا اور گھر کی عورتوں اور نوکروں کو حکم دے گیا تھا قیدیوں کی سختی سے نگرانی کی جائے اور کسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ دی جائے. مہمان نے 2-3 بار لڑکی کے پاس جانے کی کوشش کی لیکن نوکروں نے اسے روک دیا. دوپہر کے بعد اس نے پھر ایک بار کوشش کی. نوکروں کو یہ دھمکی دی کہ جب تمہارے آقا واپس آئیں گے تو تمہاری کھال اتروا دیں گے. ہم اس گھر میں قیدی نہیں مہمان ہیں اور وہ لڑکی میرے چچا کی بیٹی ہے، میں صرف اس کا حال پوچھنا چاہتا ہوں. اتبا کی والدہ اور بہن نے یہ باتیں سن کر اسے اوپر جانے کی اجازت دے دی. جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی نے اسے پہلے دھکے دے کر باہر نکالنے اور پھر کرسی اٹھا کر اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی. اس کے چچا زاد نے کرسی چھین لی اور اسے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. میری بہن اور گھر کی عورتیں دروازے سے باہر کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں. وہ کہہ رہا تھا آتکا خدا کے لیے میری بات سنو، اور وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی بے غیرت، یہ میرے ماں باپ کے قاتل کا گھر ہے، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بات کرنے کے بجائے مر جانا بہتر سمجھتی ہوں. جب وہ جھگڑ رہے تھے تو پاس ہی دوسرے کمرے میں لڑکا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اتبا پہنچ گیا اور چند منٹ بعد اس کے نوکر مہمان کو تہخانے کی طرف گھسیٹ رہے تھے. سلمان نے پوچھا آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ کوتوال کے لیے کیا پیغام لایا ہے؟ عبد المنان نے اپنی جیب سے 2 کاغذ نکال کر اسے پیش کرتے ہوئے کہا ہم نے سب سے پہلے اسے تلاشی لی تھی اور اس کے پاس یہ کاغذ برآمد ہوئے تھے. ایک حکومت کا خاص اجازت نامہ ہے جسے حاصل کرنے والے کسی وقت بھی شہر کا دروازہ کھلوا سکتے ہیں اور یہ اس خط کی نقل ہے جو قیدی کے بیان کے مطابق اتبا نے کوتوال کو بھیجا ہے، آپ پڑھ لیجیے. سلمان نے جلدی سے خط پڑھا. تحریر کا مفہوم یہ تھا آپ فوراً وزیر اعظم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ فرڈینڈ کو کل سے اپنے پیغام کے جواب کا انتظار ہے. آپ کو بلا تاخیر سینٹا پہ پہنچنا چاہیے. اب باغیوں سے ہماری کوئی بات پوشیدہ نہیں رہی اور وہ کسی زبردست انتقامی کارروائی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں. فی الحال کرناٹک کے مستقبل کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن باغیوں کو مزید مہلت دینا انتہائی خطرناک ہوگا. ہم سعید کو تلاش نہیں کر سکے، وہ غالباً پہاڑوں میں پناہ لے چکا ہے اور شاید اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم بر وقت کوئی قدم اٹھا سکیں تو باغی ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہوں گے. سلمان نے مسترب ہو کر کہا آپ اپنے رہنماؤں کو اس خط کی اطلاع دے چکے ہیں؟ ہاں، اب تک اس خط کی اطلاع یوسف کو مل چکی ہوگی، لیکن ہم ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ابو القاسم سینٹا سے روانہ ہو چکا ہے. کب؟ کوئی 1 ساعت قبل. مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے راستے میں اطلاع ملی تھی
गद्दारों के कई रहनुमा शहर के दरवाजे पर उसे अलविदा कहने के लिए जमा थे और उनके ढंढेरची जगह जगह ये ऐलान कर रहे थे कि वजीर आजम कर्नाटक के लिए कई और मराहत हासिल करने गए हैं, इसलिए उनकी कामयाबी के लिए दुआ की जाए। आपको परेशान नहीं होना चाहिए, वो कई बार सेंटा से जा चुका है, हमें उसके मुतालिक कोई खुशफहमी नहीं। ताहम ये उम्मीद जरूर है कि जब तक आवाम के मुतालिक उसे पूरी इत्मीनान नहीं हो जाता वो कोई खतरनाक कदम उठाने की जरूरत नहीं करेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। सलमान ने फैसले को अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कहाँ? यूनुस के पास। अब्दुल मन्नान ने परेशान होकर कहा, लेकिन मैं समझता था जब आपको इत्मीनान हो गया होगा। सलमान ने कहा, अगर आतिका का मसला सिर्फ उमैर की जात तक महदूद होता तो मैं अपने दिल को तसल्ली दे सकता था। वो शायद उसके चचा का बेटा होने की वजह से बेहयाई और बेगैरती के मामले में एक हद से आगे न जा सके, लेकिन अब वो अपने घर के कुत्ते से बचने के लिए जंगल के खूंखार भेड़िए की नजर में आ चुकी है। उद्बा सिर्फ उस्तुल्ला का जासूस ही नहीं, आतिका के बाप का कातिल भी है। इसे जो जलती चिता में खड़ी अपने भाइयों की गरज को आवाज दे रही होगी, अब मैं अपने कान बंद नहीं कर सकता। उसने मुझे हामिद जोरा की जान बचाने के लिए कर्नाटक भेजा था। उसने उनके जख्मी बेटे की तीमारदारी के लिए घर से निकलने का खतरा कबूल किया था, और अब वो हामिद जोरा के नवासे की जान बचाने के लिए अपने बाप के कातिल की तरफ में जा चुकी है। खुदा की कसम, मैं उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता। आज शायद मैं उसकी मदद कर सकूं, लेकिन कल अगर इब्बा ने उन्हें सेंटाफे किसी और जगह भेज दिया तो मुमकिन है कई महीने खाल छानने के बाद भी उन्हें तलाश न कर सकूं। आप यूसुफ को पैगाम दे सकते हैं, मैं मेरे बहस के पास भेज जाने वाले वक्त की रवानगी से बहुत पहले यहाँ पहुंच जाऊंगा, वरना ये लोग मेरे बगैर भी जा सकते हैं। अगर मैं वापस न आ सकूं तो मेरे बहस को इत्तला दे सकते हैं कि आपका एक साथी एक ऐसी लड़की की इज्जत पर कुर्बान हो चुका है जिसे अपनी बेटी या बहन कहते हुए हर चुक फख्र महसूस करेगा। अब्दुल मन्नान खामोशी से सलमान की तरफ देख रहा था, उसकी निगाहों के सामने आंसुओं के पर्दे हाल हो रहे थे। उसने कहा, मैं आपके साथ बहस नहीं करूंगा, मुझे यकीन है कि अगर इस वक्त यूसुफ भी यहाँ मौजूद होता तो भी आपको रोकने की कोशिश न करता। चलिए, आपकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन आपको यकायक उद्बा के नौकर पर एतमाद नहीं करना चाहिए। मुमकिन है अगर पहुंच कर उसकी नीयत बदल जाए। ये फैसला मैं से देख कर ही कर सकता हूँ, मुझे यकीन है कि मुझे धोखा नहीं दे सकेगा। बहुत अच्छा, चलिए, सलमान ने उठते हुए कहा। चलिए, मैं अपना घोड़ा तैयार करवा लूं। नहीं, अभी घोड़ा ले जाने की जरूरत नहीं, मैं जी बग्गी पर आया हूँ तो बाहर दरवाजे से कुछ दूर खड़ी है। पहले आप यूनुस से मुलाकात कर लीजिए, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपका घोड़ा मंगवा लूंगा। वो मकान से बाहर निकले और दरवाजे से कुछ 200 कदम दूर एक बग्गी पर सवार हो गए। बग्गी एक तंग गली के सामने रुकी और वो नीचे उतर कर गली में दाखिल हुए। थोड़ी दूर जाकर अब्दुल मन्नान ने एक मकान के दरवाजे पर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद 3 बार दस्तक दी और एक मुसल्ला नौजवान ने दरवाजा खोल दिया। तो सलमान अब्दुल मन्नान के पीछे अंदर दाखिल हुआ। 1 मिनट बाद वो मकान की पिछली तरफ एक कमरे में यूनुस के सामने खड़े थे। वो चटाई पर पड़ा हुआ था और उसके हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए थे। उस्मान के अलावा 2 रज़ाकार उसके करीब बैठे हुए थे। पेट पर खड़े हो गए। सलमान चंद सानी यूनुस की तरफ देखता रहा, फिर उसने कहा, अगर तुम जहाज के भाई हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम सिर्फ 8 पहले और कैदियों की वापसी का इंतजार करेंगे। अगर वो वापस न हो तो कल इस वक्त तुम्हारे भाई को फांसी पर लटका दिया जाएगा। यूनुस को गिरा कर बोला, खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मैं अपने भाई के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन कैदियों को वहां से निकालना मेरे बस की बात नहीं। 6 मुसल्ला सिपाही दिन रात पहरा देते हैं और पास ही गोगा की चौकी में 150 सिपाही मौजूद है। मैं तनहा कुछ नहीं कर सकता, और आप मेरे साथ जवाब नहीं भेज दें तो भी घर पर हमला करना नामुमकिन है। ये सोचना हमारा काम है। हम फिर ये मालूम करना चाहते हैं कि तुम पर किस हद तक एतमाद किया जा सकता है। मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान का सौदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वह मेरा 2 बाप और 2 की बीवी भी है और वो उद्बा के इंतकाम से नहीं बच सकेंगे। मैं उन्हें बचाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। हम उन्हें भी वहां से निकाल कर किसी ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां उन्हें कोई खतरा न होगा, लेकिन कर्नाटक में हमारे लिए कोई जगह महफूज नहीं होगी। मुझे मालूम है, और मैं इस बात की जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि खतरे के वक्त तुम्हें पहाड़ में पहुंचा दिया जाएगा। वहां से लोग मौजूद हैं जो तुम्हें पनाह दे सकेंगे, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि तुम्हें अपने तमाम असासा छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से 50 दिनार देने का वादा करता हूँ। यूनुस ने कहा, अगर हमारे पास इतनी रकम होती तो हम उद्बा की नौकरी न करते।
باغ کے ساتھ ہم جس مکان میں رہتے ہیں وہ بھی ابو دبا کی ملکیت ہے. ہمارے اصلی مالک وغیرہ کے چند روچوں میں سے ایک تھے. حملے سے 2 مہینے قبل وہ اپنی جائیداد کا انتظام ہمیں سونپ کر ہجرت کر گئے تھے. تو جب ادبا نے ہمارے آ کر گھر پر قبضہ کر لیا تو اسے چند نوکروں کی اور ہمیں سے چھپانے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت تھی. سلمان نے کہا میں تمہاری مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں. اب اگر تم خلوص نیت سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تو اطمینان سے میرے سوالات کا جواب دیتے رہو. پھر اس نے قیدی کے پاس بیٹھتے ہوئے دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو, مجھے کاغذ اور قلم لا دو. یونس سے کوئی 1 گھنٹہ گفتگو کرنے کے بعد سلمان ویگا کے مقام اور آمدرت کے اندرونی اور بیرونی راستوں کا مکمل نقشہ تیار کر چکا تھا. اس کے بعد وہ عبد المنان کی طرف متوجہ ہوا. اب مجھے 5 اچھے جوانوں کی ضرورت ہے. میں واپس جانے کے بجائے یہیں رہوں گا. آپ عثمان کو میرا گھوڑا لانے کے لیے بھیج دیں. عبد المنان نے جواب دیا جناب میں آپ کے لیے 20 جانباز جمع کر سکتا ہوں, لیکن اس وقت آپ ویگا نہیں جا سکتے. سلمان نے جواب دیا اس مہم کے لیے صرف 5 آدمی ہی کافی ہوں گے, اور میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسی وقت ویگا روانہ ہو جاؤں گا. اگر سینٹافے کا راستہ غروب آفتاب تک کھلا رہتا ہے تو ہم عصر کی نماز کے بعد مغربی دروازے سے نکل کر جائیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس وقت تک میرے ساتھیوں کو نقشہ اور میری ہدایات اچھی طرح یاد ہو جائے. آپ کو ان کے لیے تیز رفتار گھوڑوں کا انتظام بھی کرنا پڑے گا. ایک نوجوان نے کہا جناب میں آپ کے سامنے ایک اچھے سپاہی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن یہ نقشہ مجھے ہو چکا ہے. میں آپ کے ساتھیوں کے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 مجاہد اور بلا لاتا ہوں اور اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ ہمارے امتحان پورے ہوتے گے. ان کے پاس اپنے گھوڑے بھی ہیں. سلمان نے عبد المنان کی طرف دیکھا. اس نے کہا آپ اس نوجوان پر اعتماد کر سکتے ہیں. سلمان نے وقار سے مخاطب ہو کر کہا بہت اچھا, تم جاؤ اور جلد واپس آنے کی کوشش کرو. نوجوان اٹھ کر باہر نکل گیا. سلمان کو بے بخشا دیکھنے اور تو قلم سے مزید لکیریں کھینچنے اور نشان لگانے میں مصروف رہا. بالآخر وہ عبد المنان کی طرف متوجہ ہوا. آپ کو اطمینان ہے کہ ہم قرب آفتاب تک کسی روک ٹوک کے بغیر مغربی دروازے سے باہر نکل سکتے ہیں؟ ہاں, سنچافے کا راستہ شام تک کھلا رہتا ہے, اور اگر ہم جرف جاری ہو تو پہلے دار کو دیر بعد بھی دروازہ کھلا رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ گاڑیوں پر سامان لاتے ہیں وہ عام طور پر شام سے پہلے واپس آ جاتے ہیں. اگر صبح دروازے پر کافی بھیڑ ہوتی ہے, اس لیے بعض تاجر وقت بچانے کے لیے شام سے پہلے اپنا سامان کروا کر اپنی گاڑیاں شہر سے باہر بھیجتے ہیں, اور گاڑی بہنوں کو رات بھر دروازے سے باہر آنا پڑتا ہے جہاں رقص و موسیقی کی محفلیں بھی گرم ہوتی ہیں. سلمان نے کہا یہ سب باتیں میں سن چکا ہوں, آپ صرف میری بات کے جواب دیں. آپ کو باہر نکلنے کے لیے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. ہمارے ساتھی میں موجود ہوں گے. صرف اس بات کو خطرہ ہے کہ جب 6 وصول آدمی گھوڑا پر سوار ہو کر وہاں سے نکلیں گے دشمنوں اور ہمارے اپنوں کو بھوکی جاسوسوں کی نگاہوں سے نہیں بچ سکیں گے. رات کی نیت اور مشکل ہوگی کہ وہ جو راستہ سنٹافے کی طرف سے نکلتا ہے 2 میل دور ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے دشمن پہلی چوکی سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کو کیسے خیال آیا کہ ہم رات کی سڑک کے سوا سفر نہیں کر سکتے؟ ہم شام سے کچھ دور پہلے ایک کر کے دروازے سے نکلیں گے اور دروازے کوئی بھی کسی جگہ سڑک سے اتر کر بیٹوں کی طرف نکل جائیں گے. اس کے بعد یہ ہمارا گمراہ ہوگا. کیوں یہ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے جناب, اس نے جواب دیے. سلمان ابھی مخاطب ہوا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلح ہو کر نہیں رہیں گے. ہم جہاں اپنے دوست رکھ سکتے ہیں, لیکن دوسرے ہتھیار دروازے سے نکلنے کی ذمہ داری دوسرے ہوشیار کو عثمان کو سونپی دی. وہ گھاس کی گاڑی سے کئی ہم لینا جانتا ہے. عثمان دروازے قریب ہوا تھا. کالی ٹی کو سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی. سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا عثمان تم میرا مطلب سمجھ گئے ہو؟ جی ہاں, اس نے جواب دیا. لیکن گھاس باہر سے گھوم ہوتا آتی ہے, یہاں سے باہر نہیں جاتی. سلمان نے کہا تم اناج لانے کی بہانے باہر جاؤ گے, ہمارے دیوار خالی بوریوں کے نیچے چھپے ہوں گے, اور ہاں مجھے کو 10-12 لمبے رستے کی ضرورت ہوگی. تمہارے اوقا گاڑی پر پوجا عورتوں کو سامان بھی لگوا دیں گے. تو ہمارے پیچھے آؤ گے اور اپنی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ذرا دور کھڑی کرو گے. ہم تماشائیوں کی حیثیت سے ادھر ادھر گھومنے کے بعد ضروری ہے کہ میں ایک اہم کام میں مصروف ہوں, لیکن فی الحال انہیں بتانے کی وقت میں کہاں ہوں.
منان نے کہا آپ فکر نہ کریں، انہیں تسلی دینے کے لیے بغیر وقت وہاں چلا جاؤں گا۔ عبد المنان اور عثمان اٹھ کر کمرے سے نکل گئے اور قریب 1 گھنٹے بعد سلمان ریگا کی بہن نے اپنے ساتھ دینے والوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ شام کے وقت وہ ایک ایک کر کے شہر سے نکل رہے تھے۔ سلمان سب سے آگے تھا، اس سے پیچھے یونس اور پھر دوسرے۔ دروازے پر لوگوں کی عام گرفت ابھی تک جاری تھی۔ عبد المنان فوج کے ایک نوجوان افسر سے باتیں کر رہا تھا۔ سلمان اسے دیکھ کر بے پرواہی سے آگے نکل گیا اور دروازے سے کچھ دور گھوڑے سے اتر کر اپنے باقی ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ عثمان کی گاڑی باقی گاڑیوں سے کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ سڑک پار ایک جگہ چند آدمی نماز کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے آس پاس درختوں کے ساتھ گھوڑے باندھ دیے اور نماز میں شریک ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ایک رضاکار عثمان اور سرائے کے دوسرے نوکر کے پیچھے گاڑی کی طرف چل دیا اور باقی سب ادھر ادھر ہو گئے۔ سلمان نے یونس کو احتیاطاً اپنے ساتھ رکھا تھا اور ایک رضاکار ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ دروازے کے آس پاس لوگوں کا اجتماع اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ دکانداروں کے خیموں اور عارضی چھپروں کے درمیان بے فکر گھوم رہے تھے۔ اعلیٰ حیثیت کے لوگ صاف ستھرے صاحبانوں کے اندر چٹائیوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور کہیں کہیں سازندے گویے اور رقاصائیں ان کی تفریح کے لیے رقص و نشاط کی محفلیں گرم کر رہی تھیں۔ اچانک کسی نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ ہماری بے حیثیت بے غیرتی کا صحیح اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیں۔ یہ عبد المنان تھا۔ سلمان خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دور آگے خانہ بدوشوں کا ڈیرا تھا اور وہاں آگ کے علاوہ کے سامنے چند مرد اور عورتیں ناچ رہے تھے اور ان کے کس غریب لوگوں کا گروہ کھڑا تھا۔ عبد المنان نے کہا، ان خانہ بدوشوں کے رقص ہمارے لیے نہیں، لیکن میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دور آگے لوگ ایک کشادہ صاحبان کے اندر جمع ہو رہے تھے، جس کی پچھلی طرف کو 3 فٹ اونچی اسٹیج پر ایک حسین لڑکی تلا کی زبان میں کوئی گیت گا رہی تھی اور بیشتر تماشائی اس کی زبان سمجھے بغیر اسے داد دے رہے تھے۔ مغنیہ اپنا نغمہ ختم کرنے کے بعد پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ چند ثانیے بعد 5 لڑکیاں، جن میں سے 3 اپنے لباس سے مسلمان اور باقی 2 کو سلائی معلوم ہوتی تھی، نمودار ہوئی اور انہوں نے رقص شروع کر دیا۔ سلمان نے کہا، خدا کے لیے یہاں سے چلیے، میں سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ صاحبان سے نکل کر دوبارہ سڑک کی طرف آ گئے۔ عبد المنان نے ایک درخت کے قریب رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سلمان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے ابھی کچھ نہیں دیکھا، اصل تماشا 2-4 دن بعد شروع ہوگا۔ مغنیوں اور رقاصاؤں کا طائفہ اپنے سارے سامان کے ساتھ کل یہاں پہنچا ہے اور گرناٹا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو شہر کے چوراہوں پر کمالات دیکھنے کو منتظر ہیں۔ ابھی ایک جھنڈوچی یہ اعلان کر رہا تھا کہ طلیب اللہ کی شہزادی بھی یہاں آ رہی ہے۔ طلیب اللہ کی شہزادی وہ کون ہے؟ وہ مغنیہ ہے اور اس کے متعلق مشہور ہے کہ طلیب اللہ کے قدیم حکمران خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا نام لیلا ہے اور بعض لوگ صرف اس کا راگ سننے کے لیے سنٹا سے جایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی آواز میں جادو ہے۔ میں متار کے جنگ کے بعد پہلی بار یہاں آیا ہوں اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ دشمن نے ہمارا اخلاق کے حساب میں نظم کرنے کے لیے جو سرنگ لگائی ہے وہ کتنی خطرناک ہے۔ وہ رقاصائیں نصرانی یا یہودی تھی، لیکن یہ بدبخت انہیں مسلمانوں کے لباس میں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے مہارت سے لگنا پڑے گا۔ سلمان کچھ دیر کرب کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا تو اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ دیر یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ عبد المنان نے کہا، آپ کو کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی تک ابو القاسم سینٹافے سے واپس نہیں آیا۔ اس کی آمد تک دروازے کے اندر اور باہر حکومت کے جاسوس کافی چوکس رہیں گے۔ ویسے بھی آپ کے لیے کچھ دیر بعد سفر کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ یونس نے کہا، جناب میں بھی یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں کچھ دیر اور یہاں رکنا چاہیے۔ خدا کے لیے مجھ پر اعتماد کیجیے، اب آپ کی کامیابی ہمارے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ مکان کے محافظ انتہائی شفاق ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ کئی بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں بے خبری کی حالت میں دبوچ نہ لیا تو بھوکے گھوڑیوں کی طرح مقابلہ کریں گے۔ اور پھر یہ خطرہ بھی ہے کہ ان میں سے کوئی بھاگ کر فوج کی چوکی تک پہنچ جائے اور ہم میں سے کسی کو زندہ بچ کر آنے کا موقع نہ ملے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ استقبال کے سائز اور 2 نوکروں کو بھی بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ سلمان نے کہا، یونس اگر مجھے تم پر اعتماد نہ ہوتا تو تمہیں اپنے ساتھ نہ لاتا۔ حامد دورہ کے قاتلوں کا آخری وقت بہت قریب آ چکا ہے، لیکن میں اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 8 پہرے داروں میں سے کتنے آدمیوں نے حامد بن دورہ کے قتل میں حصہ لیا تھا؟ یونس نے مسترب ہو کر کہا، جناب میں قسم کھاتا ہوں میں نے اپنے بھائی کی کسی جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ ان قاتلوں کے ساتھ نہیں گیا تھا۔
میں کئی بار ان کی گفتگو سن چکا ہوں. وہی کہتے ہیں کہ اتبا صرف ہمیں ہی غرناطہ سے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور جناب کو گھر میں دوسرے نوکروں کے ساتھ چھوڑ گیا تھا. اور جب وہ ساری رات بارش میں بھیگ رہے تھے جناب گھر میں آرام کر رہا تھا. اگلی صبح دوسری مہم پر اپنے سپاہیوں میں سے 6 آدمی اپنے ساتھ لے گیا تھا. اور میں اس بات سے انکار نہیں کرتا تو جناب بھی ان کے ساتھ تھا. باقی باتیں آپ کو معلوم ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھی اسی رات غرناطہ سے باہر قتل ہوئے تھے تو جناب یقیناً ان میں نہیں تھا. عبدالمنان نے کہا جناب مجھے یقین ہے کہ نوجوان غلط نہیں کہتا. اس بات کو مجھے بھی یقین تھا. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ باقی آدمی کس حد تک ہمارے رحم و کرم سے مستحق ہیں. جو تم اطمینان رکھو کہ اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہو. وہ کچھ دیر اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے. اس دوران میں سلمان کے دوسرے ساتھی بھی قریب آ چکے تھے. پھر اچانک سینٹافے کی طرف سے 400 تک گھڑسوار نمودار ہوئے. دروازے قریب پہنچ کے چلانے لگے راستے سے ہٹ جاؤ، وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں. اچانک دروازہ کھلا اور مسلح پیادہ اور سوار ان کے ہاتھوں میں مشغلیں تھیں سڑک کے دائیں بائیں قطار باندھ کے کھڑے ہو گئے. چند منٹ بعد سینٹافے کی طرف سے کوئی اور گھوڑوں کی ٹاپ سنائی تھی اور آن کی آن میں 15-20 سوار تیزی سے آگے نکل گئے. ان کے پیچھے وزیر اعظم کی بگی تھی اور بگی کے پیچھے مسلح سواروں کا ایک اور دستہ آ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ سڑک میں جا چکے تھے اور عوام جنہیں سڑک سے دور رکھا گیا تھا دروازے پہ جمع ہو کر خوشی کے نعرے لگا رہے تھے. سلمان اس کے ساتھیوں نے اطمینان سے اپنے گھوڑے کھولے اور باری باری اس باغ کی طرف چل دیے جہاں عبدالمنان کا نوکر اسلحہ جمع کر کے ان کا انتظار کر رہا تھا. سلطان اور اس کا وزیر. شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد ابوالقاسم کی بھکی اس کی پیغامگاہ کے بجائے سیدھی الحمرہ کا رخ کر رہی تھی اور نصف گھنٹے بعد وہ محل کے کمرے میں سلطان کے سامنے کھڑا تھا. ابوالقاسم تم نے بہت دیر لگائی. ابو عبداللہ نے شکایت بھرے لہجے میں کہا. عالی جا اس نے جواب دیا اگر میں لوگ صبح روانہ ہو جاتا تو شاید سے پہر سے پہلے واپس پہنچ جاتا، لیکن رات کی بسیں ایسی اطلاعات ملی تھیں کہ مجھے کافی دیر رکنا پڑا. پھر اس کے بعد سینٹر سے پہنچ کر فردیننڈ کو مطمئن کرنا آسان بات نہ تھی. بیٹھ جاؤ. سلطان نے اپنے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کاش میں اس کی بے اطمینانی کی وجہ سمجھ سکتا. پہلے تم یہ کہتے تھے کہ ہم نے شہر کے 400 چنے ہوئے افراد اور فوجی افسر بطور اقمال بھیج کر اسے مطمئن کر دیا ہے. پھر تم یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اتار کر جنگ سے پہلے شہر کے دروازے کھول دیں تو اس کی رہی سے تشویش دور ہو جائے گی. خدا کے لیے بتاؤ کہ اس کی بدگمانی دور کرنے کے لیے ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں. حامد بن جورہ کے بعد غرناطہ کے ترکش میں وہ کون سا تیر باقی رہ گیا ہے جسے وہ اپنے لیے خطرناک سمجھتا ہے. ابوالقاسم نے کہا علی جا اسے آپ کے متعلق کوئی بدگمانی نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو حامد بن جورہ کی آمد اور اہل شہر کے جوش و خروش کی اطلاع ملنے کے بعد ایک لمحے کے لیے توقف نہ کرتا. پھر وہ کیا چاہتا ہے؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے. علی جا پردین کو یہ تشویش تھی کہ غرناطہ میں باغیوں کے رہنما ہمیں حامد بن جورہ کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور یہ لوگ کسی وقت بھی عوام کو بھڑکا سکتے ہیں اور پھر آپ کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کی شرائط پوری کرنا ناممکن بنا دیا جائے گا. اس کا علاج کسی اور کیا ہو سکتا ہے کہ شر پسندوں کو پرامن رکھنے کے لیے فردیننڈ کے افراد بلا تاخیر غرناطہ میں داخل ہو جائیں. آپ درست فرماتے ہیں اور فردیننڈ بھی یہی چاہتا ہے کہ جنگ کے حامیوں کو پر اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے. لیکن کیا علی جا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ فردیننڈ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا. وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ آپ نے اپنے مستقبل کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے. ابو عبداللہ خوف اور اضطراب کی حالت میں چلایا. ابوالقاسم خدا کے لیے صاف صاف بات کرو. علی جا آپ اطمینان سے میری بات سنیں. فردیننڈ کو آپ کی حوالداری پر کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کو کسی نے آزمائش میں ڈالا جائے. اسے خدشہ ہے کہ کہیں حامد بن جورہ کو علت پہنچانے والے جہازوں نے اس کی اعانت کے لیے کئی اور آدمیوں کو مسائل پر اتار دیا ہو اور یہ ترک یا بربر کوہستانی قبائل کو بیرونی اعانت کی امید دلا کر جنگ کے لیے اترا رہے ہوں. فردیننڈ کہتا تھا کہ اگر ترکوں کے جنگی بیڑے نے ساحل کے کسی مقام پر قبضہ کر لیا تو پورے کوہستان میں جنگ کی آگ کے شعلے بہت اٹھیں گے. ایسی صورت میں اہل غرناطہ کو پورا من رکھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی. ابو عبداللہ نے دل ملا کر کہا ابھی تک میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکا. میں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں اہل غرناطہ کو پورا من رکھ سکتا ہوں. اگر فردیننڈ کو ابھی تک میری نیت پر شبہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اہل غرناطہ اٹھ کھڑے ہوئے تو میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا تو خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ اس اطمینان کے لیے میں اور کیا کر سکتا ہوں. ابوالقاسم نے اطمینان سے جواب دیا فردیننڈ آپ کے خلوص پر معترف ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اگر غرناطہ پر قبضہ کرنے کی صورت میں اس کے لشکر کو کسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی جائے.
آپ ہی سمجھ سکتے ہیں تو وہ اس کے 2-4 سپاہی زخمی ہو جائیں یا مارے جائیں تو لشکر کا رد عمل کتنا شدید ہوگا. اس کی فوج میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو لوگ غرناطہ سے گزشتہ شکستوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ جیسے نرمی نہیں برتنا چاہتے. فردینڈ محسوس کرتا ہے کہ لڑائی کی صورت میں جس قدر آپ اپنی رعایا کے سامنے بے بس ہوں گے اسی قدر اپنے لشکر کے سامنے بے بس ہوگا. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ فی الحال غرناطہ میں نہ رہیں. ابو عبداللہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ پوری قوت سے چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کی حالت میں آواز نہ تھی. علی جا، ابو قاسم نے قدر توقف کے بعد کہا، فردینڈ یہ چاہتا ہے کہ آپ فی الحال تحریری معاہدے کے مطابق اپنی جاگیر کا انتظام سنبھال لیں. اگر غرناطہ میں بغاوت کے متعلق سے خدشات والا ثابت ہوئے تو آپ کو بلا تاخیر واپس دلا دیا جائے گا اور وہ کسی دقت کے بغیر آپ کو اپنے نائب کا عہدہ سونپ سکیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن پورے ملک کی زمانہ کار آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے، جن کی صورت میں شاید آپ کو چند دن یا چند ہفتے انتظار کرنا پڑے. لیکن جب باغیوں کے قرض نکال دیے جائیں گے اور فردینڈ کو اطمینان ہو جائے گا کہ آپ کو بڑی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں تو آپ کا کم از کم صلہ اور انعام یہی ہوگا کہ غرناطہ کی حکومت آپ کو سونپ دی جائے. مجھے یقین ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آج آپ کو غداری کا تانا دینے والے آپ کی راہ میں آنکھیں اچھائیں گے. فردینڈ بہت دور اندیش ہے. وہ جانتا ہے کہ مکیہ علاقوں میں مستقل طور پر ایک لاتعداد فوج رکھنے کے بجائے ایک مسلمان کی وساطت سے حکومت کرنا زیادہ آسان ہوگا. ابو عبداللہ کی حالت اس بکرے کی سی تھی جس کے حلق پر چھری رکھی گئی ہو. وہ پوری قوت سے چلایا، تم غدار ہو، تم میرے دشمن ہو، تم فردینڈ کے جاسوس ہو. تمہیں معلوم تھا کہ فردینڈ اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کرے گا. میں غرناطہ نہیں چھوڑوں گا، میں لڑوں گا، میں آخری دم تک لڑوں گا. اب میں عوام سے سمجھاؤں گا کہ تم نے صرف میرے ساتھ ہی نہیں پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. تم نے 400 آدمیوں کو اقمال بنا کر غرناطہ کی کنجیاں فردینڈ کے سپرد کر دی تھی. تمہیں میں جنزیرہ کے قاتل لو. ابو قاسم نے اطمینان سے جواب دیا، آپ کا خیال ہے کہ غرناطہ کے عوام آپ کو اندر پر کھا لیں گے؟ میں تمہاری کھال چلا دوں گا. پہرے داروں. ابو قاسم نے کہا آپ میرے خون سے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکیں گے. 4 مسلح آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور تجدد کی حالت میں دوسرے چوک دیکھنے لگے. جب چلا غصے سے کانپتے چلا اسے گرفتار کر لو. سپاہی جستے ہوئے آگے بڑھے لیکن اچانک مہاتی جستے کا ایک سوار کمرے میں داخل ہوا اور بھاگ کر ابو قاسم اور سپاہی کے درمیان کھڑا ہو گیا. ابو قاسم نے کہا، سلطان اعظم، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں لیکن خدا کے لیے میری بات سن لیجیے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اگر کل شام تک فردینڈ کو میری طرف سے کچھ تسلی بخش انصاف نہیں ملا اگلی صبح اس کی احتیاط غرناطہ پر یلغار کر دیں گے اور وہ بدنصیب جنہیں آپ فردینڈ کے سپرد کر چکے ہیں باندھ کر اس طرح لائے جائیں گے کہ دشمن کی اگلی صف کے لیے بہت کا کام دے سکیں. اس کے بعد آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اہل غرناطہ آپ سے کس طرح بے گناہوں کے خون کا حساب لیں گے اور اگر آپ ان کے انتقام سے بچ بھی گئے فردینڈ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. ابو عبداللہ نے بے بسی کی حالت میں سر جھکا دیا اور انسانی کمرے میں خاموشی تاری رہی. تو اس نے ہاتھ اشارہ کیا اور سپاہی اور ان کا اپنے کمرے سے باہر نکل گئے. ابو عبداللہ نے کہا، تمہیں سب کچھ معلوم تھا اور تم ابتدائی سے فردینڈ کے اعلی کار تھے. علی جان، ہمیں یہ فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ کون کس کا اعلی کار تھا. ابو قاسم، ابو عبداللہ نے عاجز ہو کر کہا، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا. میں بھی آپ کا دوست ہوں. میں نے ہمیشہ تمہارے مشورے پر عمل کیا ہے لیکن تم نے مجھے صحیح راستہ دکھانے کے بجائے میری تباہی کے سامان پیدا کیے ہیں. علی جان، مجھے صحیح راستہ دکھانے والوں کا انجام معلوم تھا. آپ کو ایک ایسے وزیر کی ضرورت تھی جو آپ کی زمین کی تقسیم کے سامان مہیا کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے جان بوجھ سے دھوکہ دیتے رہے. نہیں علی جان، آپ صرف ان مشوروں پر عمل کرتے تھے جن سے آپ کی خواہشات کی تائید ہوتی تھی اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زمین کی آواز بلند کرنے کے بجائے آپ کی زمین کی تقسیم کے سامان مہیا کیے ہیں. اور اب تم مجھے پیغام دینے آئے ہو کہ میں اپنے راستے کے آخری گڑھے کے کنارے پہنچ چکا ہوں. میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی پر سوار ہیں اور میری انتہائی کوشش یہ ہے کہ کشتی ڈوبنے سے بچ جائے. اور تمہارے خیال میں بھی کشتی صورت میں بچ سکتی ہے کہ میں غرناطہ سے جلاوطن ہونا قبول کر لوں. علی جان، میں سمجھ سکتا ہوں کہ چل سے آپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا لیکن ایک مجبوری ہے. تم یہ فیصلہ کر چکے ہو تو میں اسے جا رہا چلا جاؤں.
آگے کیا فیصلہ صرف آپ کر سکتے ہیں. فردینڈ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس نے میرے لیے کون سا قید خانہ یا قلعہ منتخب کیا ہے؟ ابوالقاسم نے جواب دیا علی جان میں فردینڈ سے تحویل لے چکا ہوں کہ الفجارہ میں جو علاقہ آپ کو تفویض کیا جائے گا وہاں آپ ایک قرآن کی حیثیت سے رہیں گے اور اس کی آمدنی اتنی ضرور ہوگی کہ آپ کو تنگدستی کا احساس نہ ہو. ابوالقاسم میں نے اپنے آپ کو بہت فریب کی ہے لیکن یہ فریب نہیں دے سکتا کہ الفجارہ میں کوئی خطہ زمین ایسا ہو سکتا ہے جہاں میں اطمینان کا سانس لے سکوں. الفجارہ کے سرکش لوگ پوری میت کو بھی اپنے قبرستانوں میں جگہ دینا پسند نہیں کریں گے. جہاں پر میں آپ کی بات مجھ پر چھوڑ دیں. اس علاقے کے باشندے آپ کو سر آنکھوں میں بٹھائیں گے. انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ فردینڈ جس علاقے پر آپ کا تقسیم کر لے گا وہ نصرانیوں کی غلامی سے محفوظ ہو جائے گا. مجھے یقین ہے کہ الفجارہ کے باشندے عیسائیوں کے ہاتھ تباہی کا سامنا کرنے کے بجائے آپ کی پرامن رعایت کی حیثیت سے زندہ رہنا بہتر خیال کریں گے. لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں آزمائش کے طور پر 1 سال تک الحمرہ سے نہیں نکالا جائے گا. اب تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے ایک اور فروغ دینا چاہتا ہے؟ ابھی کیا وہ آپ کو اس بات کا موقع دینا چاہتا ہے کہ آپ الفجارہ کے جنگجو قبائل کو پرامن رکھ کر اپنے آپ کو اس سے بڑی ذمہ داریوں کا ثابت کریں. میں جانتا ہوں کہ پہاڑی قبائل آسانی سے اس کی بالادستی تسلیم نہیں کریں گے. اس لیے اگر آپ انہیں رائے راست پر لا سکے تو اپنے متاثر ملکہ اور کتلا کے سرداروں کی مخالفت کے باوجود آپ کو انگلش میں اپنے نائب سلطنت سے منصب دے گا. تم یہ بتا سکتے ہو کہ فردینڈ کتنے دن الفجارہ میں ٹھہرنے کی اجازت دے گا؟ علی کیا آپ کچھ نہیں ہے. فردینڈ حلفاً اس بات سے اقرار کرے گا کہ الفجارہ کا جو علاقہ آپ کو تفویض کیا جائے گا اس پر آپ کو حقوق دائمی ہوں گے اور وہ کسی صورت میں بھی آپ سے واپس نہیں لیا جائے گا. اس کی تحریر پڑھ کر آپ کو تسلی ہو جائے گی. کون سی تحریر؟ ابوالقاسم نے اپنے بھاری قبا کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مراسلہ نکالا اور دونوں ہاتھوں میں رکھ کر ابو عبداللہ کو پیش کرتے ہوئے کہا لیجیے یہ محاذہ میری فرشناسی اور وفاداری کا آخری ثبوت ہے. اس کا مسودہ میں نے اپنے ہاتھ کو لکھا اور فردینڈ نے میرا اطلاع کی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. خلیفہ کے اکابر قتلہ اور ارغون کے عمرہ نے بہت شور مچایا تھا. ملکہ جبیلہ بھی خوش نہیں تھی. تاہم الفاظ کی جنگ میں آپ خادم کو مات نہیں دے سکے. آپ اس تحریر کو ملکہ اور بادشاہ کی مہریں دیکھ سکتے ہیں. ابو عبداللہ نے لڑکتے ہوئے ہاتھوں سے مراسلہ اٹھایا اور قدر توقع کے بعد ابوالقاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے لوگ ناتا کی بدقسمتی یہ تھی کہ میرے تمام کام ادھورے تھے اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میرے وزیر کا کوئی کام ادھورا نہیں ہوتا. میں تمہارے چہرے سے اس تحریر کا موسم پا سکتا ہوں. اب یہ بتاؤ کہ جب میں ورناتا سے نکل جاؤں گا تم الحمرہ میں منتقل ہو جاؤ گے یا اپنے گھر رہنا پسند کرو گے؟ ابوالقاسم نے اپنی مسکراہٹ جب کرتے ہوئے جواب دیا علی جان جو حالات آپ کے لیے ناسازگار ہیں وہ آپ کے غلام کے لیے سازگار نہیں ہو سکتے. میں نے آخری دم تک آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے. فردینڈ نے آپ کی طرف سے مجھے بھی چھوٹی سی جاگیر عطا کرتی ہے. ایک آدمی 2 آقاؤں کا غلام نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ میں نے ورناتا چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تم واقعی میرے ساتھ رہو گے؟ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں ورناتا میں اپنے حصے کے نہایت اہم کام کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. ابو عبداللہ نے مراسلہ کھولا اور پڑھنے میں مصروف ہو کیا. پھر اس نے کاغذ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سے جھکا کر سوچتا رہا. بالآخر اس نے ابوالقاسم سے مخاطب ہو کر کہا فردینڈ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی تاخیر کے بغیر الحمرہ خالی کر دوں اور تم یہ کہتے ہو اس تحریر کا مسودہ تم نے تیار کیا تھا. میں نے فردینڈ سے گفتگو کرنے کے بعد مسودہ تیار کیا تھا. مجھے معلوم تھا کہ آپ کا الحمرہ بہت عزیز ہے لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ دربار میں لوگوں کا منہ بند کرنا ضروری تھا جو ابھی تک آپ کے خلیف میں شک کرتے تھے اور اب تم ان کا منہ بند کر چکے ہو. مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو فردینڈ کے دربار میں آپ کے بدخواہوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے. تو ہم اس دن کا انتظار کریں گے جبکہ ورناتا میں آپ کی ضرورت محسوس کی جائے گی. تم اب بھی یہ سوچ سکتے ہو کہ ورناتا میں ہماری ضرورت محسوس کی جائے گی؟ ہاں مجھے یقین ہے کہ اگر ہم الفجارہ کے جنگجو قبائل کو تھوڑی سی مدت کے لیے پرامن رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو فردینڈ اور ملکہ جبیلہ ہماری خدمات کو نظر انداز نہیں کریں گے. اور صورت میں جب ورناتا میں ہر وقت بدمنی کا خطرہ ہے میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ انتہائی ناخوشگوار ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے کسی تاخیر کے بغیر ورناتا سے نکل جائیں. تو مجھے اطمینان دلا سکتے ہو کہ فردینڈ کی نیت دوبارہ خراب نہیں ہوگی؟
اور تم کسی بھی میرے پاس یہ پیغام لے کر نہیں آؤ گے تو مزید خلوص کا ثبوت دینے کے لیے مجھے الفجارے سے بھی نکل جانا چاہیے. ہریجا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں ورناتا چھوڑ ہی دینا ہے تو ہم مطار کر جنگ کی مدت ختم ہو جانے کا انتظار کیوں نہ کریں؟